من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. یہ مبارک سورۃ البینہ ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس مبارک سورت کے اندر 8 آیاتیں ہیں، ایک رکوع ہے، 94 الفاظ ہیں اور 196 حروف پر مشتمل ہے۔ کتابوں کے اندر اس مبارک سورت کے اس نام کے علاوہ دوسرے نام بھی ملتے ہیں۔ اس سورت کو سورہ قیامت بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو سورہ بینہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو سورۃ البریہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کو کتابوں کے اندر سورہ منفکین بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کو سورہ لم یکن بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ ان تمام ناموں میں سے اس مبارک سورت کا سب سے زیادہ مشہور نام سورۃ البینہ ہے۔ بینہ کا مطلب ہوتا ہے واضح نشانی، بینہ کا مطلب ہوتا ہے واضح نشانی، واضح بات، واضح دلائل، کھلی ہوئی بات، صاف بات، یہ بینہ کا مطلب ہوتا ہے۔ اور اس مبارک سورت کے اندر 2 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی لفظ کی بنیاد پر اس مبارک سورت کا نام بھی بینہ پڑ گیا۔ اس مبارک سورت کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز سے بیان فرمایا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مبارک سورت وہ مبارک سورت ہے کہ جس میں باطل فرقوں کا رد بھی ہے اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ بھی ہے۔ صحابی رسول سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضرات صحابہ کرام کی مبارک جماعت میں یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے متعلق کتابوں میں آتا ہے ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو سورہ بینہ پڑھاؤں، آپ کو سورہ بینہ پڑھاؤں۔ حضرات صحابہ کرام میں سے صرف ابی ابن کعب کو یہ منصب ملا۔ وجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں سے ہر ایک صحابی کسی نہ کسی اعتبار سے فضیلت کا حامل تھا۔ چنانچہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نامی اس مبارک صحابی کو قرآن کریم کی تلاوت کے اعتبار سے باقی 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک بڑا مقام حاصل تھا۔ اسی طریقے سے قاضی عدالتوں کے فیصلوں کے حوالے سے جو سب سے بڑے عالم تھے صحابہ میں وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ تھے۔ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے کے حوالے سے 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے سب سے بڑا نام سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اسی طریقے سے فرائض میراث کا علم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ حلال اور حرام کے مسائل جاننے والے سب سے زیادہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے معاملے میں سب سے زیادہ سختی والا معاملہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ اس امت کے اندر سب سے زیادہ باحیا اور با کردار ہستی حضرات صحابہ کرام میں سے سیدنا عثمان ابن عفان تھے، اور اس امت کے اندر سب سے زیادہ رحیم اور کریم اور نرم طبیعت اور نرم دل کے مالک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔
تو حضرات صحابہ میں سے یہ کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کی فضیلت سرکار کی زبان سے بئی انداز بھی بیان ہوئی ہے. تو ان میں ابی ابن کعب نامی صحابی رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی دی کہ قرآن کریم کی تلاوت کے اعتبار سے ان کا ایک بڑا مقام تھا. سورۃ البینہ کے اندر باطل فرقوں کا رد بھی ہے اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ بھی ہے، اور خود اللہ کی ذات بھی سرکار سے حکماً ارشاد فرماتی ہے آپ ابی ابن کعب کو اس مبارک سورت کو پڑھوائیں. اس مبارک سورت کی فضیلت اس انداز سے بھی ظاہر ہوتی ہے. اب اس مبارک سورت کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم بند کر لیں تاکہ میری طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ بادشاہ زاہد خان برکی آگے آ جائیں. سر آگے آ جائیں. ماشاءاللہ مستقبل کے MP آیا آج. ان کو آگے یہ قرآن جن کو آتا ہے وہ آگے آ جائیں، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے نا وہ آگے آ جائیں. آ رہی ہے سمجھ میں آپ حضرات کو؟ ماشاءاللہ شاہ صاحب بھی آئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ رضا صاحب بھی آئے. نئے آنے والوں کو خوش آمدید. اس مبارک سورت کا ترجمہ فٹ کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھنا پڑے گا. اس سے ماقبل والی سورت گزری ہے سورۃ القدر، اس سے ماقبل والی سورت گزری ہے سورۃ العلق، اور اس سے ماقبل والی سورت گزری ہے سورۃ التین. ٹھیک ہے. سورۃ التین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا. گویا کہ انسان کی پیدائش کو بیان کیا گیا. اس کے بعد والی سورت کے اندر سورہ اقرا یا سورۃ العلق جس کو کہتے ہیں، اس مبارک سورت کے اندر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کا بیان تھا. اقرا پڑھیے. اور پھر جو تعلیم کا معاملہ ہوا تو تعلیم کا ذریعہ قلم کو بیان کر کے قلم کو اللہ نے عزت سے نوازا. دوسرا معاملہ ہو گیا گویا کہ انسان، اور پھر انسان کے لیے تعلیم ضروری. تعلیم ضروری ہونے کے ساتھ تیسری بات اللہ نے بیان کی کہ تعلیم تو آ گئی لیکن انسانوں میں سے انسانوں کے دو گروہ بن گئے. ایک وہ ہے جو مومن کہلاتا ہے اور ایک وہ ہے جو طاغی کہلاتا ہے. مومن وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور طاغی یا گمراہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم کا بھی مخالف اور جو اس تعلیم پر کاربند رہے تو وہ اس کی بھی مخالفت کرتا ہے. ان آیات میں سرکار کی نماز والے واقعے کو بیان کیا کہ اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے نازل شدہ تعلیم پر عمل کرتا ہے، اور ابو جہل جو گمراہوں کا سردار ہے وہ اللہ کے نبی کو نماز سے منع کرتا ہے. تین باتیں ہو گئی. پھر چوتھی بات اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر کے اندر ارشاد فرمائی کہ دیکھو انسان ہے، انسان کے لیے تعلیم ہے، تعلیم کے بعد انسانوں کے دو گروہ ہیں. آخر وہ کون سی تعلیم ہے کہ جس تعلیم کے حصول پر دین اور دنیا دونوں کی کامیابی منحصر ہے؟ اس کے متعلق اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ تعلیم ہم نے لیلۃ القدر کے اندر اتاری، یعنی کہ قرآن کریم کو اتار دیا. اور جس رات کے اندر اتاری وہ رات 1000 مہینوں کے برابر. اس کے اندر نازل ہونے والی جو تعلیم ہے وہ انسان کی دین اور دنیا دونوں اعتبار سے کامیابی پر منحصر ہے کہ انسان کی کامیابی اسی صورت میں ممکن ہے. 4 چیزیں ہو گئی. اس مبارک صورت کے اندر 5ویں چیز کا بیان ہے کہ تعلیم بھلے کتنی اچھی ہی سی کیوں نہ ہو لیکن اس تعلیم سے انسان کی زندگی کو فائدہ تب ہوگا جب سامنے کوئی نمونہ موجود ہوگا، کوئی آئیڈیل موجود ہوگا، کسی کا اسوہ موجود ہوگا، سامنے کوئی نہ کوئی ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر انسان اس تعلیم کے مطابق عمل پیرا ہو سکے. اس مبارک صورت کے اندر نمونے کا بیان ہے. اب وہ نمونہ کون ہے؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات گرامی ہے. ٹھیک ہے جناب، بات نمبر 1 ہو گئی. بات نمبر 2 یہ سمجھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت تک دنیا کے اندر 5 قسم کے فرقے تھے. ایک فرقے کو یہودی کہا جاتا تھا، ایک فرقے کو عیسائی کہا جاتا تھا، ایک فرقے کو صابی کہا جاتا تھا، ایک فرقے کو مشرکین کہا جاتا تھا، اور ایک فرقے کو آتش پرست کہا جاتا تھا. یہودیوں کا ایمان سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تھا، عیسائیوں کا ایمان سیدنا
عیسیٰ علیہ السلام پر تھا۔ جو صحابی لوگ تھے یہ ستاروں کے پجاری، بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ شامل تھے، اور بعض حضرات کہتے نہیں، ان کا جو تعلق تھا وہ مجوسیوں کے ساتھ تھا، آگ کے پجاریوں کے ساتھ تھا۔ یہ تین ہو گئے۔ چوتھی قسم تھی مشرکین کی۔ مشرکین سے مراد وہ لوگ جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر متبع ہونے کے دعوے دار تھے۔ اور پانچویں چیز آتش پرست، وہ آگ کے پجاری تھے۔ یہ جو پانچوں کے پانچوں فرقے تھے، ان میں سے مشرکین کو نکال دیں تو باقی جو چار فرقے باقی بنتے ہیں ان میں سے مجوسیوں کو بھی سائڈ پر کر دیں تو تین فرقے اہل کتاب میں سے تھے، یعنی یہودی تھے، عیسائی تھے اور ستاروں کے پجاری تھے۔ ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم موجود تھا۔ ان آسمانی کتابوں کے مطابق اور ان کے انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق اگر وہ عمل پیرا ہوتے تو یقیناً وہ راہ راست پر ہوتے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی تعلیمات میں اس قدر بگاڑ پیدا کیا کہ ان کی اپنی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی، اتنے بیمار ہو گئے تھے وہ اعمال کے اعتبار سے کہ اس بیماری کی اصلاح کرنے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا بندہ کام نہیں آ سکتا تھا۔ عرب کے اندر آ جائیں، مشرکین مکہ کا یہ معاملہ تھا۔ حضرت ابراہیم کے نام لیوا، حضرت اسماعیل کے نام لیوا ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کعبۃ اللہ کو بناتے ہی اس بنیاد پر ہیں تاکہ خالصتاً اللہ کی عبادت کی جائے۔ ان ظالموں نے حضرت ابراہیم کا پتلا بنایا، حضرت اسماعیل کا پتلا بنایا، کعبۃ اللہ کے اندر رکھ کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ دن بدن ان کے اندر بھی خرابی آ گئی، اور جو آگ کے پجاری تھے وہ تو ویسے بھی کسی کام کے نہیں تھے۔ اب معاشرے کے اندر 5 قسم کے مذاہب موجود تھے اور بگاڑ ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھجوایا۔ پہلے اللہ کا نبی آیا، 40 سال اس نبی نے ان لوگوں کے درمیان زندگی گزاری۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے تعلیم آ گئی، وحی آ گئی، جس وحی کی بنیاد پر ان 5 فرقوں کے لوگوں کی اصلاح ممکن تھی، لیکن فقط قرآن کریم کی تعلیم اصلاح کے لیے کافی نہیں تھی جب تک کہ ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر باعتبار نمونہ کے ان کو اعلان نہ کیا جائے کہ بھئی اس پر عمل کرنا ہے اور اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو میری زندگی کو دیکھ لو۔ چنانچہ سرکار نے 40 سال کے بعد اپنی نبوت پر جو دلیل بیان کی، کیا کہا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، گویا کہ میں تمہارے لیے نمونہ، اور یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب تمہارے معاشرتی اخلاقی برائیوں کو ختم کرنے کا سبب ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس معاشرے کے اندر بگاڑ کے لیے ہم نے جو قرآن کریم نازل کیا، اس تعلیم کا فائدہ کب ہوگا؟ جب سامنے تمہارے نمونہ محمد الرسول اللہ ہوں گے، اس نمونے کو اپناؤ گے، قرآن کریم سمجھ بھی آئے گا اور قرآن کریم تمہارے اخلاقی یا معاشرتی بگاڑ کو دور کرنے کا سبب بھی بنے گا۔ تو نمونہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ سرکار حضرت اما عائشہ نے فرمایا کیا آپ قرآن کریم نہیں پڑھتے ہیں؟ کہا بالکل پڑھتا ہوں۔ فرمایا جو کچھ قرآن کریم کے اندر ہے وہ پاک پیغمبر کی ذات کے اندر تھا۔ گویا کہ اللہ کے نبی کو قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے نمونے کے طور پر بنا کر بھیجا گیا۔ ایک صحابی نے ایک موقع پر کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو لکھ لیا کرتا ہوں، لیکن بسا اوقات آپ کے چہرے پر غصے کے اثرات کو دیکھ کر اپنا قلم روک دیتا ہوں، ایسا نہ ہو آپ غصے میں ہو کوئی بات نکال دیں میں لکھ لوں۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا اس زبان سے حق بات کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ کیا مطلب؟ جس کو نمونہ بنانا ہے تو وہ نمونہ پھر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ نمونہ ہے۔ تو قرآن کریم کو اللہ نے
انسانوں کی ضرورت قرار دیا، انسانیت کے اندر انقلاب برپا کرنے والی کتاب قرار دیا، لیکن قرآن کریم کی تعلیم حاصل کیسے کرنی ہے، یا قرآن کریم کو اپنے معاشرے کے اندر نافذ کیسے کرنا ہے، تو وہ سرکار نے طریقہ اپنے اعمال کے ذریعے سے بتلایا کہ مسجد کے اندر ایک بندہ بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے، حضرات صحابہ کرام اٹھتے ہیں اس کو مارنے کے لیے، روکنے کے لیے، پر پیغمبر کیا کہتے ہیں، نہ ایسا مت کیجیے گا، اس کو تسلی سے پیشاب کرنے دو، وہ پیشاب کر لیتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ان کو بلواتے ہیں، بڑے پیار سے ان کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت گاہ ہے اور کسی کی عبادت گاہ کے اندر پیشاب نہیں کیا جاتا۔ وہ بندہ اللہ کے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ثمامۃ بن اسال حنفی رضی اللہ عنہ یہ مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، یمامہ کے بادشاہ تھے، یہاں پر آگے چل کر مسیلمۃ بن الکذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا پیدا ہوا۔ یہ وہاں پر تھے یمامہ میں، ان کا کام کیا تھا، راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے، کوئی بھی صحابی رسول نظر آتا یہ اس کو قتل کر ڈال دے، ایک دو نہیں 20 صحابہ کو قتل کر دیا۔ اللہ کی شان، ایک دن یہ احرام باندھ کر اپنے مشرکانہ طریقے کے مطابق عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے سرکار کے پاس لے آئے تاکہ سرکار حکم دے کہ جن صحابہ کو انہوں نے قتل کیا ہے ان کی پاداش میں نے قتل کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کیا فرمایا، نہیں، ان کو مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دیا جائے، ان کو بندھوا دیا جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں ثمامہ، تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آگے سے کیا کہتے ہیں، اگر آپ مجھے قتل کرو گے ایک خون والے کو قتل کرو گے، مطلب میرا قتل کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے میرے قبیلے کے لوگ بدلہ لیں گے، اگر آپ کو مال چاہیے تو میں مال والا آدمی ہوں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں یہ بتلائیے کہ تمہیں میرے بارے میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ کہا کہ مجھے آپ سے بھی نفرت ہے، آپ کے چہرے سے بھی نفرت ہے، آپ کے دین سے بھی نفرت ہے، اور آپ کی اس علاقے سے بھی نفرت ہے۔ اللہ کے نبی مسکرا کر چل دیے، صحابہ کو کہا کہ قیدیت خیال رکھنا، کھانے پینے کا انتظام مسجد نبوی کے اندر بندھوایا، کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کی عبادت کو دیکھے گا، خود بخود اسلام اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگلے دن سرکار دوبارہ آئے، وہی سوال و جواب، اس نے وہی جواب دیے، وہ پھر سرکار مسکرا کر چل دیے۔ تیسرے دن آئے، دوبارہ وہی جواب۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا اس کو کھول دو، اسے کھول دیا جاتا ہے، وہ وہاں سے نکل کر باہر باغ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کپڑے وغیرہ چینج کرتے ہیں، اور کپڑے چینج کر کر واپس سرکار کے پاس آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ امت کے اندر پہلا صحابی ہے کہ جس نے اسلامی طریقے کے مطابق عمرہ ادا کیا، یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، سب سے پہلے جن کی زبان سے جاری ہوا وہ کون تھے؟ ثمامۃ بن اسال حنفی رضی اللہ عنہ۔ تو قرآن کریم آیا انقلاب برپا کرنے کے لیے، اس قرآن کریم پر عمل کیسے کرنا ہے یہ پیغمبر نے اپنے عمل سے نمونے کے طور پر بیان کر دیا۔ آگے سمجھ میں، بولیے آگے سمجھ میں۔ اب ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ معاف کرے بسا اوقات نیکی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، ان کو نیکی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، چنانچہ نئے نئے انہوں نے سلام سیکھا ہوتا ہے تو راستے میں چلتے ہوئے السلام علیکم السلام علیکم، نہ بابا نہ، دین کا ہیضہ نہ ہونا چاہیے۔ سلام کے بھی مواقع ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے آپ نے سلام نہیں کرنا، کوئی نماز میں آپ نے سلام نہیں کرنا، کوئی بیت الخلاء کے سامنے کھڑا ہے آپ نے سلام نہیں کرنا، کوئی ذکر میں مشغول ہے آپ نے سلام نہیں کرنا، کسی کے پاس کسی کے ساتھ مستورات ہیں آپ نے سلام نہیں کرنا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نمونہ ہیں۔ تو جو قرآن کریم کی پہلی آیت آئی اس کے اندر فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور اس کے اندر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا پیغام اور سامان ہے۔ اس میں تو انکار کی بات نہیں ہے نا، لیکن سوال یہ ہے اس قرآن سے فائدہ میں کیسے اٹھاؤں گا
وہ پیغمبر کی ذات موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کی پیدائش سے لے کر پیغمبر کی موت تک کے تمام حالات کو اللہ نے اپنی قدرت سے محفوظ رکھا تاکہ امت پیغمبر کے نمونے کو سامنے رکھ کر اس قرآن کریم سے فائدہ اٹھا سکے۔ ایسا ہے کہ نہیں جناب؟ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی اللہ نے مقدس جماعت پیدا کی، ان صحابہ کرام کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بولو آمین۔ ان حضرات نے سرکار کو دیکھا دیکھا دیکھا، ایسا دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر نے یہاں تک امت کے سامنے بیان کیا کہ نبی کی عمر اگرچہ 63 سال تھی پر سرکار کی داڑھی میں بال جو سفید ہوئے تھے وہ خالی 22 بال تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایسا کوئی مائی کا لال دنیا میں دکھاؤ جو اپنے محبوب کے بال بھی گن لے، ایسا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نمونہ محفوظ فرما دیا، ایسا نمونہ محفوظ فرما دیا۔ ایسی محبت اللہ نے حضرات صحابہ کرام کے دل میں ڈالی کہ ایک صحابی ہیں، وہ آتے ہیں سرکار کے پاس، مجلس میں بیٹھتے ہیں، یوں دیکھتے 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 واپس چلے جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے فلاں ابن فلاں، خیر تو ہے، آپ تشریف لاتے ہیں اتنے دور سے، مجلس میں بیٹھتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی جواب نہیں پوچھتے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے پوچھنا کچھ نہیں ہوتا، میں جب اپنے گھر چلا جاتا ہوں مجھے آپ کے بارے میں خیال آتا ہے، آپ کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، صرف آپ کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالنے کے لیے آپ کی مجلس کے اندر میں آتا ہوں۔ اللہ نے ایسی جماعت تیار کی، پھر اس جماعت نے پیغمبر کی ایک ایک چیز کو بیان کیا امت کے سامنے، تاکہ قیامت کی صبح آنے والا اس موقع پر بھی اگر کوئی بندہ قرآن کریم کو اپنانا چاہے اور پیغمبر کا نمونہ اپنا کر اپنی زندگی میں چینجنگ لانا چاہے تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس طریقہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات نمبر 2 ہو گئی جناب۔ بات نمبر 3، یہودیوں کو حضرت موسیٰ ملے، انہوں نے اپنے نبی کی نمونے کو بگاڑ دی۔ ہر نبی نمونہ ہوتا ہے، اپنے دور کا، اپنے وقت کا، اپنے زمانے کا، انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ بگاڑ پیدا کر دیا۔ عیسائیوں کو اللہ نے حضرت عیسیٰ دیے، انہوں نے ان کو انسانیت سے خارج کر دیا اور کہا کہ یہ تو اللہ ہیں، نمونہ بگاڑ دیا۔ باقی تو کسی کے پاس نمونہ نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے آج تک اگر نمونہ، اور قیامت کی صبح تک اگر نمونہ کسی کے پاس موجود ہے تو وہ مسلمانوں کے پاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں موجود ہے۔ اب بات نمبر 4 یہ دیکھیے، ہم میں سے ہر بندہ شاکی ہے کہ یار ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں کوئی مزہ نہیں آ رہا، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی، ہم بہت سارے نیکی کے کام، تبلیغ میں جاتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، دیگر خیر کے کاموں میں جاتے ہیں، پر آج تک تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو چندہ تبدیلی نہ آنے کی وجہ سب کچھ کیا جا رہا ہے پر نمونے کے طور پر سرکار کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ یہ ہے ناکامی کی بنیادی وجہ، یہ ہے ناکامی کی بنیادی وجہ، یہ ہے ناکامی کی بنیادی وجہ۔ جب تک ابو بکر کونسلر، جب تک نمونہ پیغمبر کو نہیں بنائیں گے تو فائدہ ہوگا؟ بولو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تہجد کے موقع پر حضرات صحابہ کرام کو دیکھا، ابو بکر صدیق کے گھر کے قریب سے گزرے، تلاوت کلام پاک کی آواز آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سرکار نے سنا، آگے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے بھی تلاوت کلام پاک کی آواز آ رہی تھی۔ سرکار نے سنا، چلے گئے، دونوں حضرات نماز میں آئے، گویا کہ امت کے 2 بڑے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، آج تو ہمارے ماشاءاللہ فجر ہوتی ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق فجر کی نماز جماعت سے سرکار کے پیچھے پڑھتے تھے۔ یہ سمجھ میں، دونوں حضرات آ گئے، اللہ کے نبی نے پوچھا، ابو بکر آپ کو تلاوت کرتے ہوئے سنا، خوشی ہوئی، یہ بتلائیے آپ اتنا آہستہ آواز میں کیوں پڑھ رہے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، تلاوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو سنوانا ہے، اللہ آہستہ آواز بھی سنتا ہے، زور سے بھی سن لیتا ہے، تو جب سنانا میں نے اللہ کو ہے تو زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور دوسرا مقصد یہ تھا میں اگر آواز سے پڑھوں گا تو سونے والے جاگ جائیں گے، میری یہ نیت تھی۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا، ہاں عمر
آپ نے آواز اتنی بلند کیوں نکالی؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میری نیت یہ تھی تاکہ زور سے پڑھوں، جو سو رہے ہیں وہ بھی جاگ کر تلاوت کلام پاک میں لگ جائیں، اور بآواز بلند پڑھنے کی دوسری وجہ شیطان کو بھگانا ہے۔ حضرت نے فرمایا آپ نے بھی ٹھیک کیا۔ پھر دونوں سے کہا ابو بکر آپ اپنی آواز کو تھوڑا بڑھا لیں، عمر آپ اپنی آواز کو تھوڑا گھٹا لیں۔ نیکی کا کام تو ہے، کام تو نیکی کا، اس میں انکار تو نہیں ہے، لیکن سرکار کا طریقہ اب آیا نا، اب سرکار کا طریقہ آیا۔ پہلے تلاوت کلام پاک تھی اپنی مرضی کے مطابق، اپنے طریقہ کار کے مطابق۔ سرکار نے اس بات کے ذریعے سے قیامت کی صبح آنے تک آنے والے مسلمانوں کو بتلا دیا کہ تلاوت کلام پاک سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اور ابو بکر اور عمر سے بڑھ کر تمہارا مقام نہیں۔ اگر وہ بھی پیغمبر کے طریقے کے خلاف کریں گے، اللہ کا نبی ان کو بھی پابند بنائے گا۔ ایسے نہیں، تم ایسے کرو گے تو تمہیں جا کر کہیں فائدہ ہوگا۔ حقیقت ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن وہ کام پیغمبر کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کو نمونہ بنایا، صحابہ نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی جیسا بنایا، تابعین نے اپنے آپ کو صحابہ جیسے بنایا، تبع تابعین بزرگان دین سے کرتے کرتے یہ نمونہ چلا آیا۔ فقط قرآن کریم کے ذریعے سے ہر بندے کو فائدہ نہیں ہوگا، کما حقہ فائدہ ہوگا ہی نہیں۔ اگر کما حقہ فائدہ ہوگا تو قرآن انقلاب والی کتاب، تعلیم نبوی، تعلیم خدا، ان دونوں چیزوں کو ساتھ ملائیں گے، تب کہیں جا کر ہمارے لیے زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو اگر ماشاءاللہ آپ دیکھیں مدرسے کا پڑھا ہوا مولوی، مدرسے کا پڑھا ہوا مولوی سر پر ٹوپی رکھنا گوارا نہیں کرتا، وہ اپنا چہرہ سرکار کی طرح بنانا گوارا نہیں کرتا۔ جدی پشتی عالم دین، وہ دین سے بے نیاز کیوں؟ اس سے آپ قرآن سنیں، ایسا قرآن پڑھے گا کہ آپ ہش ہش کریں گے، پر زندگی میں چینجنگ نہ آنے کی وجہ قرآن تو ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ نمونہ نہیں ہے، نمونہ نہیں ہے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، بلکہ کچھ عرصہ کے اسی صدی کی ابتدا کی بات ہے کہ ایک ہندو، بنگالی ہندو فلاسفر تھا، ٹیگور اس کا نام تھا، ٹیگور۔ اس نے کیا کیا تھا کہ مختلف مذاہب کی اچھی اچھی باتوں کو چن کر برہمو سماج کے نام سے اس نے ایک مذہب کی بنیاد ڈالی، اور پھر اس کی بنیاد پر آگے اس کو نوبل پرائز بھی ملا۔ اس کے مقابلے میں ہمارے ہندوستان سے علامہ اقبال مرحوم کو کھڑا کیا گیا، لیکن علامہ اقبال چونکہ مسلمان تھے، اس بنیاد پر یہودیوں کی ملی بھگت سے اور انگریزوں کی سازش سے وہ جو نوبل پرائز تھا وہ اس کو دیا گیا، علامہ اقبال کو نہیں دیا گیا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک موقع پر میں اس کے پاس گیا، نیگور کے پاس، اور اس سے جا کر میں نے کہا کہ آپ نے تمام مذاہب کی اچھی اچھی باتوں کو بھی لیا، پر آپ کے مذہب کو پذیرائی نہ ملی، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے مذہب کو پذیرائی نہ ملنے کی بنیادی وجہ ہمارے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ جب تک نمونہ نہیں ہوگا عمل کرنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو مسلمانوں ہم اس اعتبار سے اللہ کا شکر ہے، خوش قسمت ہے، اللہ نے ہمیں نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کھولیے قرآن۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جو لوگ اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا، منفکین باز آنے والے نہیں ہیں، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس واضح نشانی۔ بینہ سے مراد خود رسول اللہ کی ذات، رسول من اللہ، وہ بینہ ہے کیا؟ اللہ کا رسول ہے، یتلو جو پڑھتا ہے، صحفا مطہرہ پاکیزہ صحیفہ۔ قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں ہیں، ہر صورت ایک الگ الگ صحیفہ ہے، اور ہر صورت میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے وہ انسان کی فلاح اور صلاح دونوں کے لیے کافی ہے۔ فیہا کتب قیمہ، فرمایا کہ وہ جو صحیفہ ہے نا اس کے اندر مضبوط اصول ہیں، اس کے اندر مضبوط اصول ہیں، پختہ دلائل ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں پھوٹ نہیں ڈالی گئی، الا من بعد
ما جاءتهم البینہ، مگر بعد اس کے کہ جب ان کے اندر واضح نشانی یعنی پیغمبر آ گئے۔ یہودی عیسائی دونوں دعائیں مانگتے تھے وہ نبی آخر الزماں آ جائیں ہم ان کا ساتھ دیں گے، لیکن جب وہ آ گئے انہوں نے کیا کیا؟ بدبختی کا مظاہرہ کیا۔ ایک موقع پر سرکار نے فرمایا یہودیوں کے یہ 10 بڑے بڑے عالم ہیں، اگر یہ سارے مسلمان ہو جائیں سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے، پر ان 10 میں سے صرف ایک یہودی عالم عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے، باقی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر جو پھوٹ ڈلی، پہلے سارے دعائیں مانگتے تھے، اب پھوٹ ڈلنے کی وجہ سرکار کا دنیا میں تشریف لے آنا۔ وما امروا، اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت آدم سے لے کر پیغمبر تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سب کی دعوت بنیادی ایک ہی تھی، وما امروا الا لیعبدوا اللہ، نہیں حکم دیا گیا ان لوگوں کو مگر یہ کہ عبادت کرنی ہے کس کی؟ اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خالصتاً اسی کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی، سرور جانا اللہ ہی، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی، اللہ بھی نہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ کچھ حضرات ہیں یہاں پر شاید موجود بھی ہوں گے، وہ جب ملاقات کرتے ہیں نا تو تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، تھوڑا سا گھٹنوں کو چھو لیتے ہیں، نا جھکنا کس کے سامنے ہے؟ صرف اللہ میاں کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ نماز جنازہ فرض کفایہ، لیکن آگے چونکہ جنازہ پڑا ہوا ہے نا، نام اس کا نماز ہے پر رکوع سجدے سے منع کیا۔ اللہ غیب دان، اللہ کو پتہ تھا اگر ان کو کہا گیا تھوڑا سا جھکو تو کل کو پورا جھک جائیں گے، اللہ نے کھڑے کھڑے پورا کام کروایا۔ نماز جنازہ فرض کفایہ، تم کھڑے کھڑے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو وہی کافی ہے۔ پھر کھڑے ہونے کا طریقہ بتلایا، امام کہاں کھڑا ہوگا؟ منہ کے سامنے نہیں، شباہت نہ آ جائے، سینے کے مد مقابل کھڑا ہوگا، پاؤں کی طرف نہیں، بابا سائیں کی مشابہت نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ اس قدر زیادہ سختی کا معاملہ فرماتا ہے اس معاملے میں کہ عبادت ہو اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شریک ہو، اور میں مخلصین لہ الدین، خالصتاً اسی کے لیے، حنفاء، حضرت ابراہیم کا لقب تھا حنیف۔ حنیف کا مطلب ہر چیز سے ہٹ کٹ کر عبادت خالص کس کی ہو؟ اللہ کی ہو۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی مضبوط طریقہ ہے، یہی مضبوط بات ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ کافروں میں سے وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں، مطلب یہود و نصارہ، والمشرکین، اور مشرکین میں سے مطلب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین کے دعوے دار، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ کیونکہ نبی کے آنے کے بعد ان لوگوں نے نبی پر ایمان قبول نہیں کیا تو لا محالہ کہاں جائیں گے؟ اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، تو میں نہ بتلاؤں کہ شر البریہ کون ہے، یعنی مخلوق میں سے بدترین مخلوق کون سی ہے؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ، فرمایا بدترین مخلوق میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، جو غیر اللہ کے پجاری ہیں وہ بھی ہیں، البتہ مسلمانوں میں سے، انسانوں میں سے بدترین مخلوق میں وہ بندہ بھی ہے جو اللہ کے نام پر بھیک مانگے اور اگلا بندہ اس کو نہ دے۔ کیا مطلب ہوا؟ قصور مانگنے والے کا ہے، اس نے اللہ کا نام ایسے بدبخت کے سامنے پیش کیا جس نے اللہ کے نام کی لاج نہیں رکھی، تو یہ بندہ جو اللہ کے نام پر بھیک مانگتا ہے اور اگلا بندہ جو ہے اس کو دیتا ویتا کچھ نہیں، تو یہ مانگنے والا کون ہو جاتا ہے؟ سب سے بدترین مخلوق۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ وہ ہیں، یعنی مخلوقات میں، جانوروں میں سب سے برے ترین جانور ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا قطعا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب یہاں پر ماشاءاللہ وہ پیشاور آتے ہیں آپ ان کو دینا شروع کر دیں، نہ نہ نہ، ان کو مت دیا کریں۔ میں نے آپ کو 200 مرتبہ منع کیا، اگر آپ کو اتنا ہی صدقات دینے کا شوق ہے تو یہ مولویوں کو دو، قاریوں کو دو، چھوٹے بچوں کو دو، ٹھیک ہے، لگے گی بھی کم سے کم۔ وہ تو وہی بات ہے نا کہ وہ ایک ویڈیو آئی تھی کوئی بھکاری کی نا،
اس سے پوچھا روزانہ کتنی انکم ہوتی ہے؟ اس نے کہا معاف کرنے والے اگر اپنی وہ نہ کروائے نا تو تقریباً 2-3 کو اپنا 1000 روپیہ ہو ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس قسم کے پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ نا، یہاں پر بھکاری بھیک مانگنے آتا ہے، مرے سے ہمارا 50 روپے شیف کا، وہ شیف کے پیسے اس کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ آپ پیسہ دیتے ہیں اور آپ کے پیسوں سے جا کر وہ سرکار کے سینے پر چھریاں چلاتا ہے اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ بس جی صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، میرا 50 روپیہ بڑی بلا کو کھا جائے گا، نہ چندہ نہ. آئی سمجھ میں؟ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو ان بھکاریوں پر خرچ مت کرنا، ان بھکاریوں پر خرچ مت کرنا، ہاں ورنہ داڑیاں مڑواتے ہیں. پھر سرکار نے فرمایا تمہیں بتلاؤں خیر البریہ کون ہے؟ فرمایا وہ بندہ جو ہر وقت تیار رہے کہ جب کہیں بھی جہاد کی آواز لگے یہ فوراً چل پڑے اللہ کے لیے. نمبر 1. نمبر 2 فرمایا خیر البریہ میں وہ بندہ جو پہاڑ کے اندر کسی گھاٹی میں اپنے جانوروں کے ساتھ ہے، نماز کا وقت آتے فوراً تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو نہ تو پہاڑوں میں ہیں نہ گھاٹیوں میں ہیں، اذان کی آواز بھی پہنچتی ہے پر نماز کے لیے نہیں آتے. اللہ ہم سب کو معاف کرے. فرمایا جزاؤہم، ایسے لوگوں کا بدلہ عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس جنات و عدن، ایسے باغات ہیں رہنے کے لیے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے کیا بہتی ہوں گی؟ نہریں بہتی ہوں گی. ٹھیک ہے، نہروں کا تجربہ لیاری والوں کو زیادہ ہے. باہر کالی کالی گٹر کی نہریں دیکھتے ہیں نا، تو انشاءاللہ وہاں پر پاکیزہ نہریں ہوں گی. کیا ہوں گی؟ پاکیزہ نہریں ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے کب تک؟ ہمیشہ ہمیشہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آخرت کی زندگی کو مثال سے تو سمجھ نہیں سکتے، اتنا سمجھ لو کہ زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دو، 5000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، پھر 5000 سال کے بعد آئے تو کبھی نہ کبھی یہ دانے ختم ہو جائیں گے. آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں. اللہ ہم سب کو جنت میں پہنچا دے. بولو آمین، بولو جی ہاں. پھر کیا ہوگا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہوں گے. اللہ راضی ہو جائے ایک بات اور وہ راضی ہو جائیں دوسری بات، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں میں کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہداء کے متعلق فرمایا جنت کے اندر ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں اللہ تعالیٰ منتقل فرما دیتے ہیں. اور جیسے ہم یہاں پر طوطوں کے لیے وہ نہیں لٹکاتے ہوتے اپنا ڈولیاں شولیاں، اس طرح کی قندیلیں ہیں جو اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک رہی ہیں، یہ شہداء کی روحیں ان کے اندر ہوتی ہیں اور یہ پوری جنت کے اندر چرتی رہتی ہیں. یہ جب شام کو واپس آتی ہیں اللہ میں پوچھتے ہیں ہاں بھائی تمہیں کوئی اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں. اللہ پھر پوچھتے ہیں ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں. اللہ پھر پوچھتے ہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. جب یہ روحیں سمجھ لیتی ہیں کہ اللہ میاں جو ہے نا بار بار پوچھ رہے ہیں تو پھر یہ روحیں کہتی ہیں خدایا اگر آپ نے ہمیں کچھ دینا ہے نا تو ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں بھجوا دیجئے تاکہ ہم تیرے راستے میں قتل و قتال کریں اور پھر واپس آ جائیں. تب کہیں جا کر اللہ میاں وہ سوال کرنا یا ان سے پوچھنا بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی رضامندی. اور بندوں کی رضامندی کیسے بھیا؟ بندوں کی رضامندی ایسے ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے ہاں بھائی کسی چیز کی ضرورت؟ تو کہ نہ خدایا آپ نے کتنا کرم کیا، چونکہ جہنم کو دیکھ کے آئے ہوں گے جنتی، روشن چہرے آپ نے دی، ہر قسم کے ناز و نعم کے اندر. کہنے نہیں پھر بھی دیکھ لو، جاؤ علماء سے پوچھ کر آؤ، جاؤ علماء سے پوچھ کر آؤ، تو وہاں پر بھی انشاءاللہ علماء کے محتاج ہوں گے. ٹھیک ہے، بعض حضرات آسمان کو دیکھ جنت ان کو نظر آ رہی ہے، نہ بابا 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اس سے مجھے دیکھیں. ٹھیک ہے، اتنا قریب سے نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. علماء کے پاس جائیں گے تو علماء کیا کہیں گے؟ جاؤ اللہ میاں سے کہو آپ ہمیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیں. اور اللہ کی رضا یہ وہ ہوگی، اللہ کی رضا یہ وہ ہوگی کہ اس کے بعد کوئی انسان کے لیے خوشی کا مقام نہیں ہوگا. تو اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کے بندے بھی اللہ سے راضی ہوں گے. فرمایا ذالک لمن خشی رب، یہ سعادت اس کو حاصل ہوگی جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوگا. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اللہ